علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی محفل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا شہداء کربلا چہلم کی محفل۔ تو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں رسالت کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، تزکیہ کا ذکر ہے۔ ہم نے قرآن میں دیکھنا کیا ذکر حسین ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، بس اتنی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے کما ارسلنا فیکم کما بس سمجھنا کما ارسلنا اس کو سمجھنا، بس باقی بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ترجمہ سمالے کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا رسولن عظمت والا جیسا کہ ہم نے بھیجا رسولا منکم تم میں سے عظمت والا رسول۔ کیوں بھیجا کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا عظمت والا رسول یتلو علیکم وہ تم قرآن تلاوت وہ تم پر آیتیں پڑھتا ہے، زکیکم اور تمہیں پاک کرتا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ اور کتاب کی تعلیم دیتا، یعنی قرآن مجید کی تمہیں تعلیم دیتا، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور جو تم نہیں جانتے وہ تمہیں سکھاتا ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ آگے آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اس آیت سے پہلے اللہ نے بہت سے بیانات فرمائے۔ کیا کیا بیان پیچھے شروع ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا معاملہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزما دیا، کچھ کلمات میں آزمایا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما عرض کی ومن ذریت قال ومن ذریتی اللہ میری ذریت کو بھی امام بنائے گا؟ کیا میری اولاد کو بھی امام بنائے گا؟ قال لا ينال هذه الظالمین اللہ نے کہا جو ظالم ہیں ان کو امام نہیں بناؤں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میدان کربلا میں کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا۔
تاریخ اور واقعات یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں. مظلوم حسین اللہ نے ان کو ایسا امام بنایا، ایسا امام بنایا کہ آدم کی اولاد میں آدم سے لے کر قیامت تک ایسا امام نہیں جو امام حسین کو بنا دیا. سبحان اللہ. قبل تو ایسا امام نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کیا شروع ہوا؟ ابتلا شروع ہوا، آزمائش شروع ہوئی، اور اس آزمائش کی انتہا میدان کربلا میں امام حسین نے پوری کر دی. اب لکھا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کہاں سے؟ ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. اللہ کہتا ہے جیسا کہ میں نے تمہیں والدین دیے، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ بولو یار، آپ سمجھدار ہیں؟ اتنی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں والدین دیے، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی خدمت واجب ہے کہ خدا کی بارگاہ میں لٹا دو. ان کی خدمت واجب ہے کہ ماں باپ کو اس والدین کے بدلے میں، کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو، تم والدین کے بیٹے ہو، والدین کو لٹاؤ وہ محبت، والدین کو وہ محبت لٹاؤ جو خدا نے تمہیں دی ہے. اللہ کہتا ہے جیسا کہ میں تمہیں والدین دیے، اس کے بدلے میں کیا لٹاؤ گے؟ محبتیں لٹا دو، محبتیں لٹا دو اس کے بدلے میں. اب خدا کہہ رہا ہے کما ارسلنا، جیسے کہ تم نے تمہیں رسول دیا، جیسا کہ تمہیں رسول دیا، اس کے بدلے میں کیا لٹاؤ گے؟ اس کے بدلے میں کیا لٹاؤ گے؟ ایمان لٹاؤ گے، محبت لٹاؤ گے، عشق لٹاؤ گے؟ جی جو عاشق ہے وہ کہتا ہے کہ رسول کے بدلے میں رسالت کے بدلے میں میرے پاس جو ہے وہ سب کچھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. جیسا کہ صحابہ نے لٹا دیا، جیسا کہ صحابہ کرام نے لٹایا، نہیں لٹایا. اللہ کہتا ہے کما ارسلنا، کاف مقابلے کا ہے، کاف مقابلے کا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں امام دیا، سبحان اللہ. جیسا کہ میں نے امام دیا، اس کے مقابلے میں کیا لٹاؤ گے؟ امام پاک نے اس آزمائش، اس ابتلا کی انتہا امام پاک نے میدان کربلا میں پوری کر دی. قرآن کی وہ بات ہم نے جو سیکھنی ہے، آج جو پڑھ سیکھنی ہے، وہ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا. اب میرے سامنے آپ میرے سننے والے دوست عربی سے واقف نہیں ہیں، جو عربی سے لوگ واقف ہیں نا، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تمام کاف آتا ہے، کاف مقابلے کے لیے ہے. کون سا کاف ہے؟ مقابلے والا. اس کی میں ابھی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ کہتا ہے کما ارسلنا، جیسا کہ میں نے تمہیں رسول دیا، جیسا کہ میں نے تمہیں رسول دیا، تو اس رسول کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ اس کے مقابلے میں کیا دو گے؟ کاف قرآن کا جو علوم ہے، قرآن کے علوم جتنے ہیں بڑے وسیع ہیں، ایک ایک لفظ میں بڑا علم ہے. تو یہاں خدا کہہ رہا ہے کما ارسلنا، تمہیں رسالت دی، جیسا کہ تمہیں رسالت دی. اس رسالت سے پہلے بھی کچھ تھا
کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے تمہیں دین ابراہیمی دیا، پھر دین ابراہیمی میں تمہیں کعبہ دیا، کعبے کو قبلہ بنایا، کس کے لیے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کعبے کو قبلہ بنایا، کعبے کو قبلہ بنایا، اس قبلے کا بھی قبلہ ایک بنا دیا۔ قرآن کے رموز کو سمجھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیجا، جیسا کہ ہم نے تمہارے پاس ولایت بھیجی، نہیں بھیجی ولایت؟ جی مولا علی سے ولایت تمہارے پاس، ولایت صحابہ میں علی کی ولایت اول ہے، صحابہ اکرام میں علی کی ولایت اول ہے، علی کی ولایت اول ہے، اور صدیق کی خلافت صحابہ میں اول ہے۔ صحابہ کی خلافت سبحان اللہ، صدیق اکبر کی خلافت اول ہے، علی کی ولایت اول ہے، علی کی ولایت۔ تو اہل تشیع میں اور ہم میں فرق تو نہ رہا۔ میں اہل سنت کا خطیب ہوں بریلوی، مگر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو قرآن بات بتا رہا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے بھائی۔ علی ولایت کے امام ہیں، صدیق خلافت کے امام ہیں۔ جی کما ارسلنا میں ایک لفظ پہ ابھی بات کر رہا ہوں، ایک لفظ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے رسول دیا، جیسا کہ ہم نے رسول دیا، اس رسول کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس کے رسول کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس کے بدلے میں ایمان دو، قبول کرو رسول کو، رسالت کو قبول کرو۔ جی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس کے بدلے میں، رسالت کے بدلے میں رسالت کو مانیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بدل ہے، اس کا بدل ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ولایت تمہیں دی، ولایت تمہیں دی، جی ولایت دی، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ مانو ولی کو، مانو ولی کو، علی کو مانو گے تو ولایت کو مان لو گے، علی کو نہیں مانو گے تو ولایت کا پتہ نہیں چلے گا ولایت کہاں ہے۔ تو علی سے ولایت ہوگی تو امام کامل بنتا ہے، ولی سے امام کامل بنتا ہے۔ اس کے بدلے بھی کیا دو گے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قرآن بات کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا۔ کہتا ہے میں نے تمہیں ولایت دی، تمہیں امامت دی، تمہیں امامت دی، تو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے بدلے میں مودت دے۔ بس آج کما ارسلنا کاف کو پک کے اوپر دے بیٹھے، جیسا کہ ہم نے رسول دیا، جیسا کہ ہم نے رسول دیا، جیسا کہ ہم نے قرآن دیا، جی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، جیسا کہ قرآن دیا، تو قرآن کے بدلے میں کیا دو گے؟ پیش کرو قرآن کے بدلے میں کیا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس نے پیش کیا قرآن کے بدلے میں وہ حسین ہے، میدان کربلا میں 72 تن شہید کروا کے خدا کی بارگاہ میں کلمہ تشکر ادا کیا اور کہا فاذکرونی اذکرکم۔ یہی ذکر کرنے والا امام ہے جو میدان کربلا میں ذکر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ حق باہو، بے شک باہو۔ اللہ قرآن کو دیکھے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟
कमा अरसलना फीकुम, अल्लाह कहता तुम में से हमने रसूल दिया, जैसा कि हमने तुम में रसूल भेजा। काफ मुकाबले का है, इसके मुकाबले में कुछ कुछ पेश करो। रिसालत दी तो उसके मुकाबले में पेश करो। क्या करोगे? ईमान पेश करो। क्या करोगे? ईमान पेश करो। रिसालत के बदले में इमाम पेश करो, इमामत के बदले में मोहब्बत और मुबद्दत पेश करो, विलायत के बदले में मोहब्बत और अकीदत पेश करो। अल्लाह कहता है तुम्हें सहाबियत तुम्हारे अंदर रखी। कमा अरसलना फीकुम रसूल यतलू अलैकुम आयातिना व रसूल, तुम पर कुरान तिलावत करता है, व युज़क्कीकुम, तुम्हें पाक करता है, तुम्हें पाक करता है। पाकी का आपको पता है ना, पिछले हमने 11वीं पर पाकी पढ़ी थी, पाकी पढ़ी थी हमने, पाकी पढ़ी थी कि बाप को कैसे पाक करना है। बेटी है तो माँ को कैसे पाक करेगी जब वो फौत हो जाए। बाप मर जाए तो बेटा कैसे बाप को पाक करेगा। ये हमने पिछली 11वीं पर ये बातें कर ली थी जी, लेकिन मैं याद दिलाता रहूँगा कि माँ बाप दिए किस लिए? कि तुम माँ बाप को पाक करो, वो तुम्हें पाक करते रहे। वो तुम्हें पाक करते रहे, तुम उनको पाक करो जी। अल्लाह ने एक कमा अरसलना के एक काफ में सारी बात बता दी है, पूरी कायनात के निज़ाम को बता दिया है। बताया कि ये काफ मुकाबले का है। कमा अरसलना, जैसे के रसूल दिया, कमा अरसलना, जैसे के रसूल दिया, जैसे वालिदैन दिए, जैसे विलायत दी, जैसे सहाबियत दी, जैसे किबला और काबा दिया, सब कुछ दे दिया। या अल्लाह, इसके मुकाबले में क्या दूं, क्या हम दे? खुदा कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अब तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र। तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। सेहत के बदले में, सेहत के बदले में क्या है? अल्लाह ने क्या रखा है? अल्लाह कहते जैसे कि मैंने तुम्हें सेहत दी, सेहत के बदले में नमाज है, अकीमुस्सलाह। सेहत के बदले में नमाज है, अकीमुस्सलाह। माल के बदले में ज़कात है, माल के बदले में ज़कात है, नेमतों के बदले में उसका जिक्र है, नेमतों के बदले में उसका जिक्र है। और क्या नमाज नेमत नहीं? नमाज नेमत नहीं, सेहत नेमत नहीं, माल नेमत नहीं, औलाद नेमत नहीं, वालिदैन नेमत नहीं। बस खुदा कह रहा है कमा, जैसा कि औलाद दी तुम्हें, जैसा कि काबा दिया, जैसा कि वालिदैन दिए, जैसा कि असातिज़ा दिए, जैसा कि तुम्हें औलाद दी, जैसा कि तुम्हें नेमतें दी, इन तमाम नेमतों के बदले में वापस लौटाओ। क्या लौटाओगे? खुदा कहता है मेरा हुक्म है फज़कुरूनी, अब मेरा जिक्र करो। इन सब चीज़ों के बदले में मेरा जिक्र है। और इस जिक्र को कामिल करने वाला कौन है? वो उसको तलाश करो कायनात में। इस जिक्र को जिसने औलाद भी पेश कर दी, जिसने माल पेश कर दिया, जो मुसाफिर बनकर आया, जो मुसाफिर बनकर आया, वहां आकर डेरा लगाया, वहां खुदा की बारगाह में या आसमान है या वो इमाम है जिसने आकर मैदान करबला में डेरा लगा लिया। खुदा देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं। इन्नी आलम माला तालमून, इन्नी आलम माला तालमून का यहाँ मिस्दाक इमाम बैठा है। मैदान हर कोई डेरा लगाता है, हर कोई डेरा लगाता है। मेरे इमाम ने कैसा डेरा लगाया?
कैसा नक्शा कायनात के सामने पेश किया और कैसी औलाद पेश की, कैसे लम्हात पेश किए, क्या क्या अजाइबात होते रहे, क्या क्या कायनात ने नहीं देखा। फरिश्तों ने खुदा की बारगाह में कहा, ए अल्लाह ये क्या मामला है। खुदा ने कहा, इन्नी आलम माला तालमून, मैंने तुम्हें कह दिया था आदम की पैदाइश पर कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इस आदम से क्या क्या इंकिशाफ होगा, इस आदम से क्या क्या इंकिशाफ होगा। और ऐसा इंकिशाफ होगा कि फरिश्ते भी ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या मामला है। फिर इमाम पाक का वहां सजदा करना, ऐसा सजदा कायनात में नस्ल इंसानी से किसी इंसान ने किया हो, कोई दिखा सकता है? ऐसा सजदा जिस सजदे में हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, पाक है वो अल्लाह जो आला है, जो हम क्या नमाज में सुभान रब्बियल आला, हम सुभान रब्बियल आला, सुभान के अंदर हम अपने अकीदे को पेश करते हैं। हमारा अकीदा है कि वो पाक है ज़ात, हमारा अकीदा है कि वो ज़ात पाक है। और फिर इमाम जब पढ़ रहे होंगे मैदान करबला में और ऊपर से तलवारें हैं और नीचे सजदे में खुदा को आला इमाम कह रहा है, ऐसा सजदा कायनात में किसी ने करके दिखाया हो, बताओ। इसलिए तो कुरान ने कहा कमा अरसलना, जैसा कि हमने रसूल भेजा, जैसा कि हमने इमाम भेजा, जैसा कि हमने विलायत भेजी, ये सब कुछ तुम नजर कर लो, देख लो कि ऐसा ऐसा निज़ाम होता रहा और इसके बदले में क्या लौटाना चाहते हैं। उम्मत के हिस्सा में है, उम्मत के हिस्से में है कि तुम क्या लौटाना चाहते हैं। अब हमने देखना है कि हमने विलायत के बदले में, इमामत के बदले में, उस सजदा हुसैनी के बदले में क्या हम नमाज लौटा नहीं सकते? सजदा हुसैनी का सदका हम उतार नहीं सकते? अगर हमें खुदा ने जिंदगी में मोहलत दी है, खुदा ने हमें जिंदा रखा है, सेहत दी है, तो फिर सजदा हुसैनी के बदले में सदके उतारो, सजदे करते रहो खुदा की बारगाह में। खुदा की बारगाह में अर्ज करो, मौला हम हुसैन जैसा सजदा तो नहीं कर सकते, मगर उस सजदे का नक्शा पेश कर रहे हैं, मौला इस नक्शे को कबूल कर ले। ये तो उम्मत पर फर्ज है ना, ये उम्मत पर वाजिब है कि सदका हुसैनी का सदका उतारो, सदका हुसैनी का, सजदा हुसैन का, सजदा हुसैन का सदका उतारो। वो सच्चा ऐसा सदका था, ऐसा सच्चा सदका था। सदका सच्चाई को कहते हैं, किसको कहते हैं? सिद्क, सच्चाई होती है। वो सच्चा सदका था, इमाम का सजदा सच्चा था, सच्चाई पर मबनी था। इसलिए तो सर तन से जुदा हुआ और कुरान जबान से कुरान तिलावत हो रही थी, सूरह यासीन पढ़ी जा रही थी, सुभान अल्लाह, सूरह यासीन पढ़ी जा रही थी। ये सच्चा था तो कुरान बता रहा था कि हुसैन मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है, ये कुरान बता रहा है। और उम्मत के लिए वाजिब है, उम्मत के लिए वाजिब है। खुदा कह रहा है जैसा कि रसूल भेजा, ऐसा रसूल किसी को दिया इस उम्मत के अलावा? इस उम्मत के, इस उम्मत को तो पता नहीं कितने कितने एजाजात मिले हैं भाई। इस उम्मत को विलायत मिली, इस उम्मत को किबला व काबा मिला, इस उम्मत को रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा मिला, इस उम्मत को विलायत मिली, इस उम्मत को इमामत मिली, इमाम हुसैन मिले, जिन्होंने मैदान करबला में खुदा की बारगाह में ऐसा सजदा अदा कर दिया जैसा उस सदके जैसा, उस सजदे जैसा आज तक कोई सजदा कर नहीं सका और न कर सकता है। जी
تو ہمارے لیے کما خدا کہہ رہا ہے کام مقابلے کا ہے. اس مقابلے میں کیا لاؤ گے؟ اس سجدے کے مقابلے میں کیا لاؤ گے؟ خدا کہتا ہے اگر امام نے سجدہ کر دیا ہے تو امام کو ماننے والوں، امام کے ساتھ محبت کرنے والوں، امام کے ساتھ مودت کرنے والوں، تم میری بارگاہ میں کیا لوٹاؤ گے؟ وہ سجدہ لوٹاؤ، وہ سجدہ لوٹاؤ جو امام حسین لوٹاتے رہے. ہمارے لیے یہ حکم ہے. جب سجدہ لوٹے گا تو پھر خدا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ میرا ذکر ہے، اب میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا. یہ میرا ذکر ہے، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا. تو آج کی نشست میں ہمارا سبق اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیر بھائی جان کی طرف آ جائیں.